کہتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں اس لیے نہیں تھکتے کہ وہ غلط راستے پر ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے تھکتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ خود کو درست رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ آدمی بھی ایسا ہی تھا۔ اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ اچھا انسان بننا ہے، بہتر بننا ہے اور بہتر سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے سیکھا کہ نیکی ایک زینہ ہے اور اگر رک جاؤ تو گر جاؤ گے۔ اس لیے وہ رکا نہیں۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو ناپتا رہا، تولتا رہا، درست کرتا رہا۔ ہر دن خود کو کل سے بہتر ثابت کرنے کی ایک نئی کوشش بن گیا۔ مگر اس مسلسل سنوارنے میں کہیں نہ کہیں وہ خود بکھرتا چلا گیا، اور اسے اس بکھرنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی، کیونکہ وہ درست رہنے کے شور میں دب گئی تھی۔ وہ دن کے وقت بالکل معمول کا انسان لگتا تھا، لوگوں سے ملتا، بات کرتا، مسکراتا، حتیٰ کہ دوسروں کو تسلی بھی دیتا۔ لوگ اس کی باتوں سے مطمئن ہو جاتے، مگر وہ خود اپنی باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے اور کمرہ خاموش ہو جاتا، تب اس کے اندر ایک تھکن جاگ اٹھتی۔ یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، یہ اس مسلسل چوکسی کی تھکن تھی جو وہ اپنے اوپر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے ہی وجود کو کندھوں پر اٹھائے چل رہا ہو اور کہیں بھی رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ بعض راتیں ایسی ہوتیں کہ دعا کے الفاظ لبوں تک آ کر رک جاتے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا مگر دل خاموش رہتا۔ اسے ڈر لگتا کہ کہیں یہ خاموشی بے ادبی نہ ہو، کہیں یہ خالی پن کمزوری نہ بن جائے۔ مگر پھر ایک رات ایسی آئی جب اس نے نہ دعا کی کوشش کی، نہ الفاظ کو گھسیٹا۔ وہ بس بیٹھا رہا، سانسوں کو آتے جاتے دیکھتا رہا۔ اس لمحے میں اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کچھ مانگ نہیں رہا، اور یہی بات اسے خوفناک بھی لگی، کیونکہ وہ برسوں سے مانگنے اور چاہنے کے سہارے زندہ تھا۔ چند دن بعد ایک ایسی بے چینی میں جو کسی فیصلے جیسی تھی، وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے اجازت لی۔ وہ بس چلتا گیا جیسے قدموں کو معلوم ہو کہ کہاں جانا ہے، مگر ذہن ابھی بھی پیچھے پیچھے سوال اٹھا رہا ہو۔ راستہ بدلتا رہا، زمین کی ساخت بدلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک پرانے سے راستے پر آ پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا کنواں تھا۔ کنواں گہرا تھا مگر اس میں پانی نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک درویش بیٹھا تھا۔ نہ وہ ذکر میں مشغول تھا، نہ عبادت کے کسی ظاہری عمل میں۔ وہ بس زمین کو دیکھ رہا تھا جیسے زمین ہی اس کے لیے سب کچھ ہو۔ وہ آدمی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سلام کرنے کا خیال آیا مگر رک گیا۔ سوال کرنے کا جذبہ ابھرا مگر تھم گیا۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی پھیل گئی۔ اس خاموشی میں پہلے پہل اس کے اندر کا شور اور تیز ہو گیا۔ خیالات آئے کہ یہ وقت ضائع ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا، اسے کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ پوچھنا چاہیے۔ مگر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ یہ خاموشی اس پر حملہ نہیں کر رہی، یہ اسے جگہ دے رہی ہے۔ ایسی جگہ جہاں اسے کچھ ثابت نہیں کرنا پڑ رہا۔ آخرکار اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں اتنا تھکا ہوا کیوں ہوں؟ میں تو سب کچھ درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درویش نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نہ نصیحت تھی، نہ حیرت، بس سکون تھا، ایسا سکون جو سوالوں سے گھبراتا نہیں۔ اس نے کہا، تھکن غلط ہونے سے نہیں آتی، تھکن خود کو مسلسل سنبھالنے سے آتی ہے۔ یہ جملہ اس آدمی کے اندر کہیں جا لگا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی ساری تھکن گناہوں یا کمزوریوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بوجھ کی وجہ سے ہے جو وہ بہتر ہونے کے نام پر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے بے اختیار پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ درویش نے کنویں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس میں کچھ مت ڈالو، بس جھانکو۔ وہ آدمی آگے جھکا۔ کنواں واقعی خالی تھا، مگر یہ خالی پن بے جان نہیں تھا۔ اس میں گہرائی تھی، وسعت تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کنویں میں نہیں اپنے اندر دیکھ رہا ہو۔ پہلی بار اس نے خالی ہونے سے بھاگنے کے بجائے اسے دیکھا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اندر سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس خالی پن کو ہمیشہ دشمن سمجھا تھا، حالانکہ وہ جگہ تھی، امکان تھا، سانس لینے کی گنجائش تھی۔ اسی لمحے اس نے کوشش چھوڑ دی، بہتر بننے کی کوشش، نیک نظر آنے کی کوشش، کامل ہونے کی ضد۔ وہ بس بیٹھ گیا، نہ اچھا نہ برا، نہ کامیاب نہ ناکام، بس موجود۔ یہ موجودگی کسی کامیابی جیسی نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکے پن جیسی تھی، جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے ایک بھاری تھیلا اتار دیا ہو۔ جب وہ اٹھا تو درویش وہاں نہیں تھا۔ کنواں وہی تھا، راستہ وہی تھا، مگر وہ آدمی اب ویسا نہیں تھا۔ اس کے اندر سوال اب بھی آتے تھے، مگر وہ سوال اب اس پر سوار نہیں ہوتے تھے۔
وہ جان چکا تھا کہ رب وہاں نہیں ملتا جہاں انسان خود کو ثابت کر رہا ہو، رب وہاں ملتا ہے جہاں انسان خود کو رکھ دیتا ہے، بغیر خوف کے، بغیر دعوے کے۔ اور یہی تصوف ہے، کچھ بننے کی دوڑ نہیں، بلکہ کچھ چھوڑ دینے کی ہمت۔